بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئی این کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 20 جنوری آئی گزر گئی اور ٹرمپ حلف اٹھا چکے ہیں اور اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، لیکن پاکستان میں اس پر بہت سی گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی صدر ٹرمپ نے 200 سالہ تاریخ بدل دی، یہ ایک حقیقت ہے امریکہ کے ریکارڈ پر۔ دوسری جانب ٹرمپ پر سب سے بڑا جوا کس نے کھیلا، یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، یہ بھی زیر بحث ہے۔ اور پہلی تقریر سے دنیا ہل گئی، کیا کچھ ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا تبدیلی آئیں گی، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس نے جو کچھ باتیں کی بڑی زبردست غیر معمولی انداز میں کی، اور انہوں نے کہا میں دنیا کو جگا کے رکھ دوں گا، ہلا کے رکھ دوں گا۔ اچھا، پاناما پر کنٹرول حاصل کریں گے، چین کو دھمکی دے دی انہوں نے، اور امریکہ کی حقیقی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن نہ عمران کا نام آیا نہ پاکستان کا نام آیا۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، کیونکہ آج ان کا دن ہے۔ ٹرمپ صاحب دنیا پہ اس وقت دوسری بار جو ہے امریکہ پہ بڑی مملکت اسٹیٹ کے وہ صدر بن گئے ہیں، تو ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، تو اس پہ زیادہ باتیں ہوں گی، ان کی گفتگو تقریر کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی، صدر ٹرمپ نے 200 سالہ تاریخ بدل دی۔ نمبر ایک تو صدر ٹرمپ بھی 45 اور 47 والے ہیں۔ کیسے؟ پہلے وہ 45ویں صدر بنے تھے امریکہ کے، ایک 4 سال کے ٹرنور سے پہلے، جو بائیڈن سے پہلے، اور دوسری دفعہ وہ 47ویں بنے، یعنی 45 47 ان کے ساتھ بھی جڑ گیا ہے۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں 200 سالہ تاریخ بدل دی۔ 200 سالہ تاریخ میں، یعنی ان 47 صدور میں، آج وہ 47ویں صدور کا انہوں نے صدر کا حلف اٹھایا، 47ویں صدور میں جو یہ ٹرمپ واحد شخصیت ہے، غیر معمولی شخصیت، جو ایک بار ہارنے کے بعد دوبارہ آئے ہیں، ورنہ 2 ٹرنور لیے سب نے، اور پھر اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تو وہ فارغ۔ اب یہ دوبارہ آئے ہیں اور آخری بار آئے ہیں، ظاہر دوسرا ٹرنور ان کا ہو گیا اب۔ تو یہ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ میں تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، ٹرمپ پر سب سے بڑا جوا کس نے کھیلا، تو وہ ایلون مسک ہیں، جو ان کے ذاتی دشمن تھے، بڑے زبردست دشمن تھے، اور انہوں نے ان کا مطلب ویب سائٹ بھی ان کی بند کر دی تھی، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا تھا، پھر ٹویٹر کو ان کا چینج کر دیا، اس کو ایکس کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ایک غیر معمولی واقعے نے ان کو ان کا دوست بنا دیا۔ وہ کیا غیر معمولی واقعہ ہے؟ وہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہہ دیا کہ امریکہ میں صرف 2 ہیں، 2 جنسیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تیسرا کوئی نہیں۔ یعنی ہم جنس پرستی کی مخالفت کر دی انہوں نے۔ اور ہوا کیا کہ ان کے ایک بڑے صاحبزادے ایلون مسک کے، وہ ٹرانسجینڈر ہیں، تو ان کو اس کا بڑا غم تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ مایوس ہو کر صرف سب چیزیں بھول کے اپنے دفتر میں سوتے تھے، تمام مکان، عمارات، جائیدادیں بیچ دی تھیں انہوں نے۔ لیکن جب یہ آئے تو اچانک ان کی طرف وہ مائل ہوئے، ان کا یہ تھے غلام دوسریاں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کملا ہیرس سے بھی بات کی تھی کہ اس کے ختم کریں، اس کا خاتمہ کریں، ورنہ امریکہ اپنی شناخت کھو بیٹھے گا، اور جو بائیڈن سے بھی کی تھی، انہوں نے کسی نے ان کی نہیں سنی۔ لیکن ان کی طرف جب وہ مائل ہوئے اور انہوں نے بات کی، تو پھر ٹویٹ ہو گیا، پھر جناب انہوں نے زبردست قسم کا جوا کھیلا اور ان پہ سارا پیسہ لگا دیا، اور وہ ریاستیں جو فیصلے میں اہم کردار ادا کرتی، وہاں جا کے انہوں نے بہت زیادہ رقم خرچ کی اور غیر مشروط طور پر ان کی جو ٹرمپ کی حمایت کی، اور اس پہ پھر یہی ہوا کہ ٹرمپ جیت گئے۔ تو یہ جوا سب سے بڑا جوا انہوں نے کھیلا، لیکن کھیلا کس بیس پہ تھا کہ ان کا بیٹا ٹرانسجینڈر ہو گیا تھا اور اس کا خاتمہ چاہتے تھے، اور ٹرمپ نے ان کی امیدوں میں پانی نہیں پھیرا۔ انہیں پہلی تقریر میں کہہ دیا امریکہ میں صرف 2 جنسیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تیسری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی اہم تقریر ہے، اس میں انہیں چین کو دھمکی بھی دے دی۔ انہیں کا پاناما جو ہے، یہ پاناما وہ والا نہیں ہے نواز شریف والا، یہ پاناما کینال ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پر ہم نے، امریکہ نے بہت کچھ خرچ کیا، اس میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ چین کے حوالے کر دی گئی، تو اب ہم اسے واپس لیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا آئل فیلڈ میں کام کریں گے، زیادہ تیزی کریں گے، اور ہم زیادہ سے زیادہ تیل نکالیں گے، اور
تیل سستا کر دیں گے. حالانکہ یہ بات بھی ایسی ہے جیسے دعویٰ ہوتا ہے. کیوں کہ جو تیل سستا ہوتا ہے وہ دنیا کی مارکیٹ کی قیمت کے حساب سے ہوتا ہے, اور جو دنیا میں راج الوقت مارکیٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے. وہ کسی ملک کے تیل زیادہ نکالنے سے یا کم نکالنے سے اس پہ قیمتوں پہ فرق نہیں پڑتا. تاہم انہیں تارکین وطن کو نوٹس دے دیا, انہوں نے کہا جناب نہ, غیر قانونی برداشت ہی نہیں کرنا, اور ان کو صرف سزا نہیں دی جائے گی, ان کو اٹھا کے واپس ان کے ملکوں میں بھیجا جائے گا. تو اس پر امریکن بڑے خوش ہیں, اسی لیے ان کی حمایت تھی بھی تھی کہ ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سب سے پہلے امریکہ, یعنی فرسٹ امریکہ. یعنی یہ پاکستان کا نعرہ نہیں ہے کہ پاکستان کو مصیبتیں نہیں پڑی ہوئی, پاکستان بحران میں نہیں ہے, بحران میں امریکہ بھی ہے, جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان کے اور بہت سے مسائل ہوں گے تو اس پہ وہ توجہ دیں گے. تو یقینی بات ہے کہ وہ یوکرائن کی جنگ پہ بھی توجہ دیں گے, باقی معاملات پہ بھی توجہ دیں گے. اور پاناما کینال کی بات انہوں نے کر دی ہے, آئل فیلڈ کی بات کر دی ہے, مہنگائی کے خاتمے کی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف امریکن کی خدمت کریں گے, اور امریکہ کو ایک بار پھر دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کا حقیقی آزادی ہوگی. یعنی 20 جنوری جو ہے یہ ایک حقیقی آزادی کا دن ہے. لیکن اس تقریر میں نہ پاکستان کا ذکر آیا اور نہ ہی عمران خان کا ذکر آیا حقیقی آزادی والے کا. تو اسے آپ خود سمجھ لیں, جو میں کہہ رہا تھا وہ کچھ اور ہی ہے. اچھا, جہاں تک ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب وہاں گئے, اور ایک طاہر جاوید صاحب جو عمران خان کے بڑے قرابت دار ہیں, انہوں نے بھی اس میں شرکت کی. تو ان کا تذکرہ تو ہے, محسن نقوی کا بھی تذکرہ ہے, اخبارات اور خبروں میں ہے کہ وہ شرکت کی, لیکن کتنے نظر نہیں آئے. تو بھائی لیکن غلط فہمی کسی نہیں ہونی چاہیے کہ محسن نقوی صرف سیر کرنے گئے ہیں. محسن نقوی بڑے اہم آدمی ہیں, وہ صرف سیر کرنے نہیں گئے, وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے ہی آئیں گے. اب معاملات کیا تھے؟ معاملات یہ تھے کہ جو بڑا پنڈال ہوتا تھا حلبرداری کا اوپن میں, وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. 16 اسٹیجز تھیں اس کی. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف حصوں میں انہیں تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے. تو 16 میں سے صرف 4 کو یہاں آنے کی مطلب اجازت ملی, باقی سب نے, اور اس میں سفارتکار تھے, لہٰذا پاکستانی سفیر رضوان شیخ بھی وہاں موجود تھے. تو وہ موجود تھے, لیکن محسن نقوی کہاں تھے؟ ان پہ سوالیہ نشان ہے. تو ان کی ٹرولنگ ہو رہی کہ بھائی گیا کہ تھے, اگر گئے ہیں تو کہاں ہیں. اچھا, دوسری طرف صدر علوی, سابق صدر علوی بھی منظر عام پہ آ گئے کہ انہوں نے کہا جناب میں نے دعوت آئی تھی, میں نہیں گیا, میں نے ایکسکیوز کر لیا تھا, میں نے معافی مانگ لی تھی, ورنہ وہ اس سے پہلے خبروں سے اچانک غائب ہو گئے تھے. اچانک نمودار ہوئے اور اچانک غائب ہو گئے تھے. اب حقیقی آزادی مل گئی امریکہ کو. پاناما پر کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, وہ چین کو ڈائریکٹ دھمکی ہے کیونکہ اس پہ کنٹرول چین کا ہے. پہلی تقریر میں جو مصیبتیں انہوں نے ڈالی وہ یہی ہے کہ کاروباری معاملات کو آگے بڑھائیں گے, معاشی صورتحال کو بہتر کریں گے, مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, لوگوں کے لیے سہولیت بنیں گے, تارکین وطن کو نکال باہر کریں گے. اور اس نے کہا میں کسی کو چین سے, وہی بات عمران خان والی بات, لفظ چینج ہیں لیکن بات یہی ہے کہ میں جناب ہلا کے رکھ دوں گا, کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا, اور میں وہ کروں غیر معمولی فیصلے کروں گا. پہلا غیر معمولی فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو تھا اپنا کیپٹل ہل کے جو ملزمان تھے جن میں سزا ہوئی تھی پچھلے الیکشن پہ جب یہ ہارے تھے, تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے ان کی سب کو ختم کر دی. دوسری جانب جو تھا ایک اور مختلف لوگوں کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دے, یہ یعنی ایک طرف ایگزیکٹو آرڈر ختم کیے جو بائیڈن کے, دوسری طرف ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا. تو کسی کو نہیں پتا کہ ابھی وہ کیا کریں گے اور کیا کچھ کرنے والے ہیں. لیکن بھائی پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا, کیوں نہیں نام لیا, نام ہونا چاہیے تھا, کہیں بات آنی چاہیے تھی, فون کا انتظار ہے. مشاہد حسین صاحب, سید صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے جناب تضاد بیانی نہیں کی, بالکل منافقت نہیں کی, ٹرمپ نے سیدھی سیدھی سچی باتیں کی. تو وہ کتنے ان سے متاثر ہیں یہ ان کی مرضی ہے, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں, انہیں کہا ہوا ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, لیکن پاکستان کسی کھاتے میں نہیں ہے, ابھی ان کے مسائل اپنے ہیں. اسی لیے اس نے کہا جیسے ہم کہتے ہیں پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں ورنہ کوئی نہیں, بالکل وہی نعرہ ٹرمپ نے لگایا کہ سب سے پہلے امریکہ ورنہ کچھ بھی نہیں, پہلے امریکہ. انہوں نے نعرہ لگا دیا اور اس پر لوگ خوش ہیں. غیر قانونی تارکین وطن کی چھٹی ہوگی, معاملات گڑبڑ. پھر انہوں نے کہا جو درآمدات کر رہے ہیں وہ اس پہ ہم ٹیکس لگائیں گے, غیر ملکیوں پہ ہم ٹیکس لگائیں گے. اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ ہوگا؟ عوامی جمہوریہ چین پہ. عوامی جمہوریہ چین سے جتنی مرضی وہ ٹکر لے رہے ہیں, معاشی صورتحال میں وہ بہت آگے, وہ بہت سستی چیزیں وہ بنا رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ خود اس کا مقروض ہے. لیکن ٹکر اس نے لینے کا پروگرام, دھمکی اس نے دے دی, بتا اس نے دیا ہے, چاہے وہ پاناما کے نام سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو, لیکن اسے کہہ دیا کہ چین نال ہاتھ جوڑی کریں گے. لیکن کہیں اور دوسری چیز کی کسی کی پرائرٹی کا نام نہیں لیا انہوں نے. ہاں البتہ یہ کہا انہوں نے کہ میکسیکو کو جو ہے وہاں سرحد پہ جو خلیج جو ہے وہاں ہم
ایمرجنسی بھی نافذ کریں گے، فوج بھی نافذ کریں گے، تاکہ جو غیر قانونی طور پہ لوگوں کا آنا جانا ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال موجودہ صورتحال تو ابھی کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے بعد مزید چیزیں واضح ہوں گی۔ تاہم ٹرمپ جو ہیں وہ ان صلاحیتوں سے مالا مال ہیں کہ وہ کوئی بھی کسی بھی وقت غیر معمولی کام کر سکتے ہیں، تو ان سے امید رکھنی چاہیے۔ ہماری امیدیں کہاں تک پانی پھرا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس سے الگ بات ہے، لیکن پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور پاکستان کی اس خطے میں ایک حیثیت ہے، اور خاص طور پہ افغان کے حوالے سے۔ اگر افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو کوئی بھی پریشانی ہوئی تو پھر اسے پاکستان یاد آئے گا۔ فی الحال بھائی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے اپنے مفادات کی گیم ہے، وہ پہلے اپنے مفادات، اور اس نے وہی کہا ہے کہ پہلے امریکہ پھر بعد میں کوئی اور، تو وہی ہمارا بھی نعرہ ہے کہ پہلے پاکستان، ریاست پہلے پھر کوئی اور، کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے۔ تو اگر ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارا یہ بحران ہے، ہمارے یہ معاملات ہیں، تو امریکہ بہادر کے بھی یہی معاملات ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس نے بھی یہی کہہ دیا ہے۔ تو معاملات ابھی دیکھ لیں لیول پہ ہی ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا، بہت سی چیزیں ابھی تبدیل ہونے والی ہیں، چند دنوں میں وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔